آج ایک ایسے آسیبی گھر کا واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں کالے جادو سے لے کر قتل تک کی وارداتیں ہوئی، اور یہ سلسلہ یہاں تھما نہیں۔ ان سب کے مرنے کے بعد ان کی روحیں اور لوگوں کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ بہت ہی پراسرار واقعہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ دسمبر کی سخت سردی کی رات تھی اور درجہ حرارت منفی میں تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں روز کے معمول کے مطابق پراسرار جگہ پر ہونے والے واقعات کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ہیڈ کوارٹر کا چپڑاسی آفس میں موجود تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کیونکہ میں نے اپنے سینئرز کو کیس رپورٹ کرنا تھا۔ میرا یہ کیس پیرانارمل سوسائٹی شکاگو میں جانا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور میری توجہ میرے کام کی طرف تھی کہ کسی بچی کی آواز سنائی دی مجھے۔ میری توجہ میرے کام سے ہٹی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے پھر سے ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو پھر ایک آواز آئی۔ اس بار یہ آواز کسی گیند کی تھی۔ اس بار میں اٹھ گیا کہ آخر دیکھوں آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے پورا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں ایک دوسرے ہال میں چلا گیا، وہاں کی لائٹ آن کی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے واپس آ گیا اور خود سے کہا کہ یہ میرا وہم ہے، اب آرام کر اور ویڈیوز دیکھ۔ ابھی میں کام کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک عورت کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا جو مجھے گھور رہی تھی، اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا، مگر ساتھ ہی خون بھی نظر آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی تو وہ فوراً غائب ہو گئی۔ میں تو یہ جانتا ہی تھا کہ ہیڈ کوارٹر بھوتیا حویلی کے نام سے مشہور ہے، اور آج اس بزرگ خاتون کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ میں اس عورت کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ نظر نہ آئی۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ ندیم چائے لے کر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چائے یہاں رکھ دو، پر وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے پھر آواز دی، ندیم چائے رکھ دو، مگر وہ وہیں رہا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ یکدم پلٹ گیا اور چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ندیم کی شکایت لگانی پڑے گی۔ یاد رہے ندیم یہ میرا چپڑاسی تھا، اور میں پھر سے ویڈیو دیکھنے لگا۔ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ دستک ہوئی۔ اب رات کے اس پہر کون آ گیا؟ میں نے ندیم کو آواز دی مگر اس نے انسنی کر دی۔ بالآخر مجھے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ گیٹ کھولا تو ایک لڑکی پریشانی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کو دورے پڑ رہے ہیں، وہ عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس کے گلے میں ایک صلیبی نشان تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس ابھی آیا۔ میں اندر جانے لگا تو ندیم باہر سے دروازے پر آ گیا۔ میں ندیم کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو گھنٹے سے چرچ میں عبادت کر رہا تھا۔ اس کا جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خیر میں نے اپنا بیگ پکڑا اور اس لڑکی کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ لڑکی رو بھی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بتایا کہ فادر جارج یہاں نہیں تھے تو انہیں کہا تھا کہ میں یہاں آ کر مدد لے سکتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں فادر جارج اچھے انسان ہیں، اور میں چلتا رہا، مگر اچانک سامنے وہی بزرگ خاتون کو دیکھا جو مجھے ہیڈ کوارٹر میں نظر آئی۔ اب اس کی لال آنکھیں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا تو دھندلاہٹ سی ہو گئی، اور اچانک پھر سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ چلتا رہا اور میں نے تسبیح ہاتھوں میں لے لی۔
آج مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دسمبر کی رات تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ کوٹ پہن رکھا تھا اور چمڑے کے بڑے بڑے جوتے پہن رکھے تھے، مگر سردی ایسی کہ جان نکال رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کا گھر بھی آ گیا جو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ پرانے طرز کا ایک گھر تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی گیا تو میرا سر بھاری ہو گیا۔ مجھے اشارے ہونے لگے کہ اس گھر میں ضرور کوئی بدرو ہے، کیونکہ یہ بہت بھاری کیفیت تھی۔ ابھی میں نے اپنا پہلا ہی قدم رکھا تو ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ بس یہ وہی بچی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو ایک بھاری سی آواز میں اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ تم، اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دوں گا۔ میں نے یہ سنا تو اپنی ہیٹ اتار کر رکھ دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس بچی پر شیطانی سایہ تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور یہ بار بار زمین سے اوپر اچھل رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات سنو، تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز اور زیادہ گرجنے لگی۔ میں تم سب کو مار دوں گا، میں تم سب کو مار دوں گا، بس یہ چاہتا ہوں، اور ایک ہی بات بار بار بولے جا رہا تھا، اس بچی کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اس سائے سے بات کرنا شروع کی، یہ جاننا چاہا کہ کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور بات کرتے کرتے بچی کا سر پکڑ لیا اور اس کے بال پکڑ لیے اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ بس اس لڑکی میں مزید طاقت آ گئی۔ میں نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ کے رکھو۔ میں نے پوچھا کہ کون سا دین ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل ایک ہی بات، سب کو مار دوں گا۔ میں نے عمل کرتے کرتے اس بچی کے سر کے سارے بال کاٹ دیے۔ لڑکی اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اسے اب لٹا دو، اور میں نے اس لڑکی سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، کیا آپ کا کوئی دشمن تھا، کوئی جو آپ نے مار دیا ہو؟ مگر اس لڑکی نے کچھ نہیں بتایا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ آج تو اس بچی کو قابو کر لیا، مگر مجھے اب ساری بات جاننی ہے۔ میں کل اسی وقت آؤں گا، مجھے سب بتا دینا۔ اور یہ کہتے اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی اور ہاتھ بہت گرم، اتنے کہ لوہا تپ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے ہاتھ چھڑایا اور اس لڑکی کو کہا کہ مجھے سب سچ جاننا ہے، اس میں کالا علم بھی شامل ہے، آخر ہوا کیا تھا؟ یہ واقعہ آگے جا کر اور بھی سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کمپلیٹ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔